بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان گرامی مرتبت، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت سے آج سورہ ہجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ 14ویں سپارے کی پہلی سورت۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف سورہ ہجر بلکہ سورہ الناس تک اپنی رحمت سے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ سورت کا جب آغاز کیا تھا تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ مختلف سورتوں کا نام ہم نے پایا کہ مختلف ہے، آل عمران، نساء، بقرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سورتوں کا نام کس بنیاد پر ڈالا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، میں نے یہ قرآن حکیم کی حکمت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ان گوناگوں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ سورتوں کا نام رکھنے کے لیے بعض اوقات اس سورت میں سے کسی ایک لفظ کو منتخب کر لیا جاتا ہے جو کہ اس سورت میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے، تو اسی ایک لفظ کی انتخاب کے بعد اسے سورت کا نام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور آج کی ہماری سورت کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ اس سورت کو سورہ ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ آئندہ چل کر ہم یہ آیت سماعت کریں گے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب ہجر تھے، انہوں نے تکذیب کی اللہ کے رسولوں کی۔ تو اس بنیاد پر چونکہ لفظ ہجر استعمال ہوا تو اس سورت کا نام بھی سورہ ہجر رکھ دیا گیا۔ یہ لفظ ہجر کا مادہ وہی ہے جو آپ اس سے پہلے اس نام سے واقف ہو، حجر اسود۔ تو حجر یا ہجر مادہ وہی ہے، ہے اور جیم اور رے، ہجر۔ تو اس مادے کو عربی زبان میں روکنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانی عقل کو اسی لیے ہجر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو عقل کہا جاتا ہے، ہمارے دماغ کو دماغ بھی کہا جاتا ہے،
ہمارے دماغ کو ذہن بھی کہا جاتا ہے، ہمارے دماغ کو فطانت کی قوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ذہن کو عربی زبان میں حجر کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ اسے اور انسانی عقل اسے برے کاموں سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے۔ تو حجر کا معنی منع کرنا اور روکنا ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہے، اگر تو وہاں سے ہو کر آئے تو آپ کے لیے بات کا سمجھنا اور آسان، اور اگر تصویر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو خانہ کعبے کا جو ایک کمرہ نما حصہ ہے، اس کمرہ نما حصہ سے ایک طرف یعنی حجر اسود والی دیوار سے ذرا اگلی دیوار کی طرف بڑھ جاؤ تو ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو محسوس ہوگی جو انسانی قد کے لگ بھگ برابر ہے۔ تو اس چھوٹی سی دیوار کے اندر جو حصہ ہے، آپ نے معروف تو یہی ہے کہ سنا، اس کا نام ہے حتیم کعبہ۔ تو حتیم کعبہ کہنے کی جو وجہ بھی ہو، لیکن یاد رہے کہ فقہا اس جگہ کو ہجر کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ جگہ مقام ہجر ہے، وہ جگہ حتیم کعبہ ہے، وہ جگہ مقام ہجر ہے۔ تو اس کو بھی ہجر کہنے کی وجہ یہی ہے، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو قریش نے یہ سوچا تھا کہ ہم صرف حلال کی کمائی کا پیسہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پر لگائیں گے اور حرام کا ایک پیسہ بھی ہم اس میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جو فنڈ اکٹھا کیا گیا تو اس فنڈ سے جو میٹیریل فراہم ہو سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ آج کعبۃ اللہ ایک کمرے کی تصویر میں ہمارے سامنے ہے۔ تو باقی جو علاقہ جسے میں نے چھوٹی دیوار کے اندر کہا، جسے میں نے آج حتیم اور ہجر کے نام سے آپ کے سامنے بیان کیا، پھر اس علاقے کو چار دیواری کے ساتھ جوڑنے سے روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا، تو اسی لیے اس کو آج مقام ہجر کہتے ہیں۔ یعنی یہ روک دیا گیا تھا اس بڑے کمرے کے ساتھ ملانے سے، یہ منع کر دیا گیا تھا اس بڑے کمرے کے ساتھ ملانے سے۔ حجر اسود کو بھی حجر اسود حجر یعنی اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جیسے مٹی میں آپ پانی ڈالو تو وہ اندر رس جاتا ہے، وہ جذب ہو جاتا ہے، تو اس میں کیل ٹھونکو تو اس میں داخل ہو جاتا ہے مٹی میں، لیکن وہ جو پتھر ہے تو تمام پتھروں کو یہ شجر حجر، یہ حجر اسود تو چلو وہ ہو گیا، لیکن پتھروں کو عربی میں حجر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی ان میں جذب نہیں ہوتا، منع کر دیا جاتا ہے پانی کو اس میں جذب ہونے سے، یا کیل ٹھونکنا چاہو تو بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، تو کیل کو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے اور منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے لفظ ہجر کی بنیادی طور پر آپ کے سامنے لغوی تھوڑی سی تحقیق عرض کرنے کے بعد بتانا چاہوں گا کہ آخر اس صورت کو جو ہجر کا نام دیا گیا، چلو مانا کہ آگے جا کر ایک لفظ ہجر استعمال ہوا، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ ہجر پڑا، لیکن جاننا چاہیے کہ جو آگے جو آیت میں نے پڑھی ہے، مثلاً وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جو اصحاب ہجر تھے انہوں نے تکذیب کی اللہ کے رسولوں کی۔ یہ کون لوگ تھے اور انہیں اصحاب ہجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم سمود تھی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن حکیم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو جو قوم سمود جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے کو اصل میں ہجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس علاقے کو ہجر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک قول میرے پاس مرصدی کا تو یہ ہے کہ اس علاقے میں اصل میں ایک حویلی تھی، اس حویلی کا نام ہجر تھا، اور دوسرا قول جو میرے سامنے زبیدی حنفی کا ہے، تو علامہ زبیدی حنفی نے کہا کہ اس قوم سمود کے علاقے کو ہجر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سارے کا سارا پہاڑوں کے اندر بنا ہوا تھا، وہ مکانات پہاڑوں میں تھے، چٹانوں کو تراشا جاتا۔ آج بھی یہ تصویریں اسلامک بکس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں میں چھید کر کر کے، سوراخ کر کر کے، کھود کر کے تو اپنے کمرے بنائے ہوئے تھے اور اپنی رہائش گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ قوم سمود جتنے بھی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی وہ سارے کا سارا علاقہ پہاڑی تھا، اور پہاڑوں میں آپ جانتے ہیں پتھر ہوتے ہیں، اور پتھروں کو عربی زبان میں ہجر کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر قوم سمود یہ ان کا ایک نام ہے، اور اصحاب الحجر یہ ان کا دوسرا نام ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ قوم سمود پر اللہ کی طرف سے عذاب
نازل ہوا تھا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر طے کرتے کرتے اس علاقے سے گزرتے تو مختلف چیزیں آپ کی زبان نور سے سننے کو میسر ہو جاتی. مثلا ایک بار رسول اللہ علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جلدی سے یہاں گزر جاؤ, یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا, اور گزرتے گزرتے ذرا کوشش کرنا کہ تمہاری آنکھوں میں اتھرو سے آ جائیں اور آنسو آ جائیں, اور اگر آنسو نہیں آ رہے تو پھر مت گزرو یہاں سے. یہ بڑے بغیض لوگ تھے اور اللہ کے مبغوض اور اس کے عذاب کے شکار کیے ہوئے لوگ تھے. بلکہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا, رسول پاک علیہ السلام نے کچھ ٹائم کے لیے بس وہاں رکنا چاہا. جو احکام حضور سمجھانا چاہتے تھے پھر ماحول تو تیار کر ہی لیا کرتے تھے. تو مصطفیٰ جان رحمت تھوڑی دیر کے لیے رکے تو صحابہ نے جلدی سے جو قوم سمود کا علاقہ تھا یعنی وادی ہجر, چلو میں کہہ دیتا ہوں, وہاں سے پانی بھر لیے اور آٹا گوندھ لیا تاکہ اس سے ہم روٹیاں پکا سکیں, ہم مسافر لوگ ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی کہ صحابہ نے اس علاقے سے پانی بھرا ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا, تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ یہ جو آٹا تم نے گوندا ہے نا, اب میں اسے ضائع تو نہیں کرواتا, چلو ایسا کرو یہ اونٹوں کو ڈال دو, اونٹ کھا لے, اور تم پانی ان کے کنووں سے نہ لو. اور اسی علاقے میں کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے پاس آئے تھے تو ایک آپ کے معجزات میں سے معجزہ اونٹنی تھا. اس اونٹنی کے لیے اللہ کے حکم سے ایک چشمہ مقرر کیا جا چکا تھا کہ ایک دن اس چشمے سے پانی اونٹنی پیے گی. ہم انشاءاللہ یہ بات آگے جا کر پڑھیں گے. اور ایک دن اس چشمے سے پوری قوم پانی بھر سکتی ہے. تو وہ جو جس کنویں سے اور چشمے سے حضرت صالح پیغمبر کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں سے پانی بھر کر لاؤ اور پھر اس سے آٹا گوندو. تو رسول اللہ علیہ السلام نے آٹا گوندنے تک سے منع فرما دیا. اگرچہ حضور کے اس فرمان میں بڑی عبرتیں ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں, بڑے اسباق ہیں اور بڑے رموز ہیں اور بڑے اسرار ہیں. ان میں سے ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. یاد رہے کہ شے خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, یہ کوئی پاکیزہ نسبت ہوتی ہے جو شے کو پاکیزہ بنا دیتی ہے, اور کوئی مندی نسبت ہوتی ہے جو شے کو مندہ بنا دیتی ہے. میں بڑی دور کی مثال نہیں کہتا, میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے, یہ جس جگہ پر آج آپ بیٹھے ہوئے ہو, آج سے کوئی 30 40 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ جگہ مسجد شاید نہ ہوتی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی بوڑھے بزرگ یہاں ہیں, آخر جو بھی مسجد ہوتی ہے تو وہ کسی دن تعمیر ہوتی ہے, تو اس سے پہلے تو وہ مسجد نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک جگہ تھی, یہاں سے جانور بھی گزرا کرتے ہوں گے, انسان بھی گزرتے ہوں گے, کوئی بکریاں مینگنیاں بھی کر دیتی ہوں گی. تو پھر ایسا ہو گیا کہ اس جگہ کی چار دیواری پھیر دی گئی اور اس کا نام مسجد رکھ دیا گیا. اور یاد رکھنا کہ مسجد کی نسبت سیدھی رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے. آقا حضور رحمت عالم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی, تو تب سے لے کر آج تک دیکھو جگہ وہی تھی جہاں کل تک تو سب کچھ ہوا کرتا تھا, لیکن جب نسبت اس کی ہو گئی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ, تو اب اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں قہقہے نہیں لگائے جاتے, یہاں کوئی پلید اور نجس شے نہیں پھینکی جاتی, یہاں کوئی دنیا کی بات نہیں کی جاتی. یہ محض آخرت کے لیے استعمال ہونے لگ گئی اور اللہ کی رحمت کمانے کے مقاصد میں اس کا استعمال ہونے لگ گیا. اچھا جی, بالکل اس کے پڑوس میں آپ ایک اور جگہ بھی ہے جنہیں ہم آج باتھ روم کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جگہ کے ساتھ جگہ جڑی ہوئی ہے, لیکن اس کا وہ تقدس نہیں ہے, اس کا وہ احترام نہیں ہے, اس کی وہ عزت نہیں ہے. میں نے کہا اصل بات ہے کہ یہ جگہ یہ خود نہ عزت والی ہے نہ ذلت والی ہے. اصل میں اسے کوئی نسبت ہے جو عزت والا بنا دیتی ہے, اور اس میں کوئی نسبت ہے جو اسے ذلت والا بنا دیتی ہے. اب پیشاب وغیرہ کا گرنا یقیناً کوئی اچھی نسبت نہیں ہے. میں کہوں تو عجب نہ ہوگا, یہ سرزمین تو وہی تھی جسے تاریخ نے یثرب کہا تھا, وہی سرزمین تھی, لیکن کوئی اس کا حکم ہی نہیں تھا, کوئی اس پر تقدس معابی کا احساس ہی نہیں تھا. لیکن یہ دیکھیں آج مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رنجا فرما دیے ہیں. پہلے تو نام بدلا اور نام بدل کر کہا یہ مدینہ ہے, پھر کہا یہ طیبہ ہے, اور نہ جانے کیا کیا نام, 22 سے زیادہ نام اس سرزمین مقدس کو دے دیے گئے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, رسول اللہ علیہ السلام جب تیز
ہوا چلتی تو سفر سے کہیں واپس آ رہے ہوتے تو تیز ہواؤں کے چلنے میں آپ جانتے ہو کہ مٹی اور خاک کا اڑنا یہ تو ایک دیکھا ہوا مشاہدہ ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی ارض مقدس کی اس پاکیزگی کا احساس بتانے کے لیے اپنے گریبان کو ذرا کھول دیتے اور پھر لمبے لمبے سانس بھرتے اور یہ جملہ ارشاد کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا عطا فرما دی ہوئی ہے, اس شہر کی مٹی میں شفا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اب یہ پاکیزہ نسبت تھی نا, جس پاکیزہ نسبت پر آج ایمان والوں کے دل کی دھڑکن ہی بن گئی مدینہ, پیار والوں کے دل کی دھڑکن ہی بن گئی مدینہ, اور وہ لفظ مدینہ بول لیں تو ان کے پورے سراپے میں جیسے اللہ کے پیار اور محبت کا احساس دوڑنے لگ جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کی تصویر کہیں نگاہوں کے سامنے آ جائے تو نگاہیں محبت کا وضو گویا کرنے لگ جاتی ہیں. تو یہ پاکیزہ نسبتیں یہ انسانوں کی دنیا میں آپ لے لیجئے, یہ انسان ہی تو ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہے کہ میں فرعون کو رب مانتا ہوں تو اس جیسا پلید انسان کوئی نہیں ہے. پھر تھوڑی ہی دیر گزرے اور کہے کہ فرعون تو جھوٹا تھا, نکھٹو تھا, میں تو آسمان والے کو رب مانتا ہوں. یا بندہ تو وہی تھا نا, لیکن غلط نسبت نے اسے غلط بنا دیا اور پاکیزہ نسبت نے اسے پاکیزہ بنا دیا. اگر اب بھی سمجھنا دشوار ہوا تو میں کہوں گا کہ ایک بندہ ہے, وہ تھوڑی دیر پہلے سینما ہال سے ہو کر آیا, شراب خانے سے ہو کر آیا, اسے لوگ بھلے اس نے نہ پی ہو لیکن دیکھنے والا کہے گا یہ شرابی ہے, فراڈی ہے, کبابی ہے اور یہ بدماش ہے. اور وہی بندہ تھوڑی دیر کے بعد سفید لباس پہن کر کے تو کسی چھوٹی سی مسجد سے باہر نکل آئے, دیکھنے والا اس کا محبت سے طواف کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ پاکیزہ نسبتیں بندوں کو پاکیزہ کر دیتی ہیں اور یہ گندی نسبتیں بندوں کو گندا کر دیتی ہیں. یہ جو نیکی اور بدی کا تصور ہے وہ بھی تو اسی بنیاد پر ہے. نیکی کا سرچشمہ جان رحمت ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بدی کا سرچشمہ شیطان ہے. اچھا جناب والا, جو نیکی کی گلی میں قدم رکھنے والا ہو گیا اسے محمدی کہا جانے لگ گیا, اسے مصطفی کہا جانے لگ گیا, اسے غلام رسول کہا جانے لگ گیا, اور اسے صاحب قرآن کہا جانے لگ گیا, اسے صاحب نماز کہا جانے لگ گیا, اسے صاحب ورع اور صاحب تقوی کہا جانے لگ گیا. اور جس کی عادت میں کہوں گا کہ جوا آ گیا, شراب آ گئی, تو اب لوگ جتنی نظریں ہیں اتنے ہی اس کے نام میاں ڈال دیتی ہیں. بس یہ احساس اور یہ سبق آج میں یہاں سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم نے ان کے کنووں سے پانی بھر لیا ہے. میں ایک رک کر کے میں بات بتانا چاہتا تھا, توجہ اگر حاضر رہی تو یقیناً ہم ایک سبق سیکھ پائیں گے. اللہ کی جو پانی پینا حلال ہے میاں, وہ پانی حلال تھا, اور لیکن رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ ہے ان کے کنووں کا پانی جن پر اللہ کا عذاب آیا. حضور نے کہا مت استعمال کرو. اور پھر وہ ایک اور کنواں بھی تو ادھر تھا جس میں سے پیغمبر نہیں, پیغمبر کی اونٹ نہیں پیا کرتی تھی. پیغمبر تو میاں پیغمبر ہیں, چلو پیغمبر بھی پیتے ہوں گے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو ٹائٹل قائم کیا وہ ٹائٹل یہ تھا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی تو ذرا وہاں سے پانی بھر کر لاؤ. تو سمجھنا چاہیے نا کہ نبیوں کے اونٹوں کی اور نبیوں کی سواریوں کے جو جانور ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کے اندر بھی بڑا احترام بھرا ہوا ہے, اور ان کی نسبت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت نے ایک احساس ہمیں عطا کیا ہے. تو آؤ پھر آج کی نشست کا پہلا سبق ہم پھر یہ نہ سیکھ لیں کہ اس نظر کو کوئی پاکیزہ نسبت بتا دو نا, اس زبان کو کوئی پاکیزہ نسبت بتا دو نا, ان کانوں کو سننے کے حوالے سے کوئی پاکیزہ نسبت بتا دو نا, ان ہاتھوں کو کرنے کے حوالے سے کوئی پاکیزہ نسبت بتا دو نا, ان قدموں کو چلنے کے لیے کوئی پاکیزہ راستے کی نسبت بتا دو نا, اس دل کو دھڑکنے کے لیے کسی پاکیزگی کا احساس دلا دو نا, اس ذہن کو سوچنے کے لیے میں کہوں گا کہ اس چوراہے پر کھڑا کر دو نا کہ جس چوراہے پر کھڑا ہو کر جدھر بھی دیکھا جائے تو محمدی حسن ہی نظر آتا ہے, اس چوراہے پر کھڑا ہونے کا ڈھنگ اسے بتا دو نا. یہ پاکیزہ نسبت ہی تو تھی مصطفیٰ جان. اللہ اکبر. میں لگتا ہے کہ کافی دور نکل آیا ہوں, میں واپس پلٹتا ہوں. میں یہ دیکھو یہ کیا ہوا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال فرما دیے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا تو جو میں جب حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو میں پانی پلا رہا ہوں گا تو کچھوں کو تو پلا دوں گا, لیکن کچھوں کو میں کہوں گا ہٹ جاؤ, سحقن ہٹو,
تمہارے لیے میرے حوض کا پانی نہیں ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا اس دن جب کہ کھربوں انسانوں کا مجمع ہوگا تو کیا اس دن بھی آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ اتعرفنا فی یوم القیامت یا رسول اللہ، حضور آپ قیامت کے دن ہمیں پہچان لیں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا کلام سنے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایمان کو تازگی کا احساس مل جاتا ہے، ذہنوں میں رونق جیسے بھر جاتی ہے، انسانی وجود اور ضمیر ہلکا پھلکا جیسے ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پوچھنے والے صحابی سے حضور نے سوال کر دیا اور فرمایا کہ بتاؤ نا، اگر کسی بندے کے خیل ہو، گھوڑے، دہم بہم کالے سیاہ، اور ان کالے سیاہ گھوڑوں میں تیرا ایک گھوڑا ہو جو سفید رنگ کا ہو تو وہ رل مل جائے تو کیا تو پہچان لے گا؟ اس نے کہا حضور پہچان لوں گا نا، وہ سفید جو ہوگا وہ کالے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ بس قیامت کو بھی کچھ ایسا ہی ہونا ہے، جو میرے غلام ہوں گے نا، چونکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، تو جہاں جہاں سے ان کے وضو کا پانی گزرتا تھا اللہ ان کے جسموں پر وہاں نور پیدا فرما دے گا۔ اب یہ نور کا مل جانا، کیا پہلی امتیں وضو نہیں کیا کرتی تھی؟ جی ہاں کیا کرتی تھی، یہ تو فقہ کے اندر بحث پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی قومیں بھی وضو کیا کرتی تھی، اگرچہ ان کے وضو کا انداز اپنا ہوگا، لیکن یہ دیکھو یہ ایمان والوں، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ جملہ تک ارشاد کر دیا کہ وضو چلو کرتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ ہاتھوں کا چمک جانا اور چہرے پر اللہ کا نور آ جانا، یہ کمال اللہ نے میں محمد کی امت ہی کو عطا فرمایا ہے، یہ کمال کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ تمہیں نسبت محمد کہاں اٹھا کر کے لے گئی، اور کافروں کو کہہ دیا گیا یہ دہم بہم گھوڑے ہیں، یہ کالے سیاہ گھوڑے ہیں، اور اے ایمان والو کہیں تم ان راہوں پر چلتے رہو نا، گرو گے، اٹھو گے، تمہیں پٹخایا جائے گا، تمہیں گرایا جائے گا، لیکن یہ راستہ نہ چھوڑنا، اس راستے پر کہیں چلتے آؤ نا، تو بس یہ جس دن آنکھ بند ہو گئی پھر اس کے بعد تو جزا کا جہان شروع ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا جب تم میرے سامنے آؤ گے نا، میں بڑی آسانی سے پہچان لوں گا، میرے ہر غلام کے چہرے پر اللہ کا نور چمک رہا ہوگا۔ تو پاکیزہ نسبت کو تلاش کرنے کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کو پاکیزہ نسبت بتانا۔ میں اگر نہیں سمجھ رہے کہ پاکیزہ نسبت مولانا کیا ہوتی ہے تو میں پھر صاف صاف کہہ دیتا ہوں، یہ مسجد میں آنے سے بڑھ کر پاکیزہ نسبت کیا ہوگی؟ صبح صبح قرآن کھول کر پڑھنا، اس سے بڑھ کر پاکیزہ نسبت کیا ہوگی؟ اپنی زبان پر میرے آقا حضور رحمت عالمیان پر درود و سلام کا ترانہ گا لینا، میاں اس سے پاکیزہ نسبت کیا ہوگی؟ اور تمہاری نظر کسی متقی شخص کے چہرے کا طواف کر لے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی صحبت میں چند لحظے آ کر گزار لینا، اس سے بڑھ کر پاکیزہ نسبت کیا ہوگی؟ اور اگر نہیں تلاش ہو رہا ایسا بندہ تو پھر میں زبان رسول والے الفاظ ہی آپ کے سامنے کہہ دوں گا کہ گھر جا کر کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اور یہ بھی بڑی پاکیزہ نسبت ہے۔ حضور کتنی کو پاکیزہ، ہمیں ایک نظر ڈالے گا نا ماں کے چہرے پر، اللہ تجھے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور گندی جگہوں سے بچنا، گندی نسبتوں سے بچنا، گندے کردار سے بچنا، گندے عمل سے بچنا، گندے رویے رکھنے والوں سے بچنا، اور مگر کہہ دوں تو سچ ہی تو ہوگا، گندا عقیدہ رکھنے والوں بھی سے بچنا، اور گندا نظریہ رکھنے والوں بھی سے میں کہوں گا میری جان میرے دوست بچنا، اس لیے کہ گندا عقیدہ تمہیں دوزخ کا مسافر بنائے گا، اور پاکیزہ عقیدہ قیامت کے دن تمہیں محمد عربی کے قدموں سے اٹھان عطا کر دے گا نا۔ ارشاد گرامی ہوا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب ہے، اور قرآن مبین کی، قرآن حکیم کی یہ پاکیزہ آیات طیبات ہیں۔ میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ لفظ ہجر سے ہم بڑھتے چلے گئے اور کافی دور تک آگے چلے گئے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ ہجر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دور میں نازل ہوئی جب ابھی آپ نے مدینہ میں ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ یہ مکہ کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا جو قیام مکہ تھا اس دورانیے میں رسول اکرم علیہ السلام کے قلب ناز پر یہ سورت نازل کی گئی۔ تو چونکہ مکی سورت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدنی سورت کا سٹائل اور ہوتا ہے اور مکی صورتوں کا سٹائل اور ہوتا ہے۔ یہ مکی صورتوں میں عقیدے پر زور دیا جاتا ہے، اللہ ایک ہے، اچھا جی یہ بت جھوٹے ہیں سارے، اچھا ایک اور عقیدہ، مرنا ہے تمہیں، پھر
پھر ایک اور عقیدہ قیامت والے دن اٹھنا بھی ہے، پھر ایک اور عقیدہ. یار میں یہاں سے ایک بات اگر کہہ دوں تو غلط تو نہیں ہونی چاہیے نا. رسول اللہ علیہ السلام نے جو اٹھان دی ہے نا مذہب کی، جسے آج ہم دین اور اسلام کہتے ہیں، لو میں کہہ ہی دیتا ہوں کھل کر کے، 2 منٹ رک جاتا ہوں. لیکن اے نوجوانوں اور اے قرآن کا فہم لینے کے لیے آنے والوں اور اللہ کے حضور بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں جھولیاں دراز کرنے والوں، یہ ذرا بات تو میری سنو. یہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا پہلے دن جب اعلان نبوت فرمایا تو جو پہلے احکام تھے، حضور نے کیا یہ کہا تھا کہ نماز پڑھو، یا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سارے جانتے ہو کہ رسول اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا پہلا کہ نماز پڑھو، اور پھر دوسرا روزے رکھو، اور پھر تیسرا زکات ادا کرو، اور پھر چوتھا حج ادا کرو. میرے حضور نے یہ کوئی حکم پہلے ارشاد نہ فرمائے. میرے حضور نے پہلے یہ کہا اوے لوگو یہ سارے خدا جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے. عقیدہ سازی پر زور دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، اور صرف محمد نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. عقیدہ سازی پر زور دیا. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور آخری پیغمبر ہوں. اس کے بعد 13 سال گزر گئے، یا پھر چلو 11 سال گزر گئے، یا پھر چلو 12 سال گزر گئے، اور ابھی تک رسول اللہ عقیدہ سازی. درمیان میں کچھ اور اخلاقیات ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن نماز کا حکم تو وہ 10 سال کے بعد نازل کیا گیا جب رسول اللہ علیہ السلام وہ اللہ کے عرشوں کے راہی بنے، تو اس موقع پر یہ نماز کا حکم نازل کیا گیا. جاننا چاہیے کہ زکات کا حکم مدینہ میں آ کر نازل ہوا. جاننا چاہیے کہ روزے رکھو، یہ حکم مدینہ میں آ کر نازل ہوا. اور یاد رکھو کہ حج کرو، یہ حکم مدینہ میں آ کر کے تو نازل ہوا. کیا آپ اس سے محسوس نہیں کر سکتے ہو کہ نماز بڑا نور ہے، روزہ بڑا نور ہے، حج بڑا نور ہے، زکات دینا بڑا نور ہے، لیکن عقیدے کا صحیح ہونا اس سے بھی بڑا نور ہے. میاں مصطفیٰ جان رحمت نے عقیدے پر پہلے زور دیا ہے. ہاں جی، اپنے نبوت کے متعلق عقائد کو سیکھنے کا اہتمام کرو، اور اللہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے سیکھنے کا اہتمام کرو. بغیر سیکھے یہ نہیں چل سکتا پتہ کہ ہم نے اللہ کو کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، کتنا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا. کچھ باتیں ہیں اللہ کے متعلق، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، اللہ کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو ہم نے ماننی نہیں ہے، اور کچھ باتیں ہیں جنہیں یقیناً ماننا ہے. کہیں گھبرا نہ جانا کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا. اللہ کے متعلق کچھ باتیں ہیں جنہیں ہم نے نہیں ماننا. جی ہاں، ہم نے نہیں ماننا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے نہیں ماننا کہ اللہ گناہ کرتا ہے، ہم نے نہیں ماننا کہ اللہ شادیاں کرتا ہے، ہم نے نہیں ماننا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد. تو جاننا چاہیے اللہ کے متعلق جو عقیدے ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جنہیں ماننا لازم ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں نہ ماننا لازم ہے. ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے کچھ عقیدے ہیں جنہیں ماننا لازم ہے، اور کچھ عقیدے ہیں کہ جنہیں ماننا لازم نہیں ہے. آپ پھر حیران ہو جاؤ گے کیا رسول اللہ کے متعلق بھی کوئی عقیدہ ہے جسے ہم نے نہیں ماننا. آج میں سب سے پہلے بتاتا ہی وہ ہوں، ہم نے رسول اللہ کو رب نہیں ماننا، ہم نے رسول اللہ کو الہ نہیں ماننا، ہم نے رسول اللہ کو معبود نہیں ماننا. یہاں ہم نے تو بڑے زمانوں سے یہی سبق سیکھا. حیرت ہوتی ہے ان علماء پر صاحب علم ہو کر کے وہ اس طرح کے پلید فتوے لگا دیں کہ یہ اہل سنت یہ مشرک لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ ہم تو حضور کو اللہ کے برابر نہیں جانتے، آگے کیسے بڑھا دیں؟ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ کے برابر تک نہیں مانتے ہیں. ہم تو انہیں جب بھی مانتے ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کی شانوں کا مظہر مانتے ہیں، اللہ کی عطاؤں کے نزول کی جگہ مانتے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی بخششیں بانٹنے والا مانتے ہیں، اللہ کا فضل ادھر نازل ہو جائے تو امت میں بانٹنے والا مانتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ مانا ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق ہم نے نہیں ماننا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق ہم نے نہیں ماننا ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، ہم نے یہ نہیں ماننا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. رب کائنات نے خود کہا ہے کہ میں نے دیا ہے، رب کائنات نے خود کہا ہے کہ میں نے دیا ہے. جو مصطفیٰ جان رحمت کے متعلق ہے یہ صرف بشر ہے، انسان، اور یہ اللہ کے نور نہیں ہے. ہم نے اس کی یہ بات نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے خود کہا ہے کہ محمد عربی اللہ کا نور بن کر تمہارے پاس آئے ہیں نا. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. تو ایسے ہی میں نے کہا کہ کتابیں آپ کو لا کر دی ہیں تو کچھ پڑھنے کا اہتمام کرو نا. آج مجھے مغرب سے پہلے یا بعد میں
کوئی نوجوان ساتھی ہے یہاں آیا بھی ہوگا شاید, اس نے کچھ نماز پڑھنے والوں کی غلطیاں دیکھی تو مجھے فون کیا, تو 15 منٹ اس نے محبت سے میرے لے لیے. اب میں پیار سے وہ 15 منٹ دے بیٹھا, جی آپ انہیں بتائیں نا کہ رکوع پہلے نہیں کرنا چاہیے, سجدہ پہلے نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا یار بتایا ہوا ہے, اب یہ مانتے ہی نہیں ہے. تو میاں یہ ماننا اور پھر فالو کرنا اور پھر اطاعت کرنا, یہ تو میاں اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا. تو ایسے ہی میں نے کتابیں آپ کو منگوا کر دی ہیں اور 500 کے قریب آپ کو سیٹ پارے شریعت کے لا کر دیے. ان میں پہلا چیپٹر ہی عقیدہ سازی کا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے, رسول اللہ کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے, نبیوں کو ماننا ہے تو پھر کیا ماننا ہے, فرشتوں کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے, جنوں کو ماننا ہے کیا ماننا ہے ان کے متعلق. تو یہ عقائد, یہ تھوڑا سا ٹائم نکالنے کا اہتمام کریں. تمہیں قسم ہے تمہارے پیارے رب کی, وہ جتنا ٹائم اخبار پر لگاتے ہو تو 10 منٹ یا 20 منٹ لیس کر کے اتنا ٹائم اپنے ایمان کو بچانے اور سنوارنے پر کیا نہیں لگا سکتے ہو؟ کیا یہ اخبار تمہاری قبر کا نور ہے؟ جی نہیں. اخبار پڑھتے جاؤ, بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. ادھر مر گیا, ادھر قتل ہو گیا, ڈکیتی ہو گئی, اغوا ہو گیا, لوٹ لیا گیا, ٹرین الٹ گئی. ہماری اخباروں میں یہی تو سوغاتیں ہیں. ہمارے ملک میں اور کیا ہے جو ہمیں بٹتا ہوا مل رہا ہے؟ میں کہوں گا تھوڑا سا وقت نکال کر ذرا مصطفیٰ جان رحمت نے جو قرآنی خبریں دی ہیں نا, ذرا ان خبروں پر لگاؤ نا. تو ادھر تو یہ ہے نا, مر گیا, لٹ گیا اور قتل ہو گیا, ٹرین الٹ گئی. دیکھنا ادھر خبریں یہ ہوں گی, یہ کام کرو اللہ جنت دے گا, اللہ رحمت دے گا, اللہ فضل دے گا, اللہ رزق کو فراوان کر دے گا, اللہ تمہارے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے گا. اے کاش کہ ہم محمدی اخبار بھی تو پڑھنے والے ہو جائے نا. یہ قرآن اخبار ہے. تلکا یہ نبأ عظیم عما یتساءلون عن النبأ. میں نے کہا یہ قرآنی خبریں, یہ خود رب کائنات نے لفظ استعمال کیا نبا, اور نبا عربی زبان میں خبر کو کہا جاتا ہے. تو تھوڑا سا وقت نکال کر تو اپنے عقیدہ سازی کے لیے مطالعہ کرنا, یا کسی عالم کی صحبت میں آ کر بیٹھنا اور پھر کچھ کتابیں کھنگالنا. میں پھر لگتا ہے کہ بتانا یہ لگا تھا کہ مکی صورت اور مکی صورتوں کے عنوان آپ جانتے ہیں, اس میں عقیدہ سازی ہوتی ہے, اس میں اللہ کے ایک ہونے کی بات ہوتی ہے, اس میں بتوں پر ضرب کاری لگائی جاتی ہے, اس میں مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر زور دیا جاتا ہے, اس میں گزشتہ انبیاء کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں بطور عبرت اور بطور نصیحت اور بطور واعظ. یعنی اس سورہ ہجر کے اندر بھی یہ سارے معاملات نبھائے گئے ہیں. اور خاص کر کے پھر اس میں رسول پاک علیہ السلام کو میں تقریباً کوئی 5-6 ہفتے پہلے صحابے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. تو دن کو میں نے کسی مسئلے پر فون کیا تھا, تو لہجہ ٹوٹا سا لگا اور ذہن میں کچھ انتشار سا محسوس ہوا. میں نے کہا استاد صاحب لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کہنے لگے میں اس وقت ایک پروگرام میں ہوں, تو بعد میں بات کریں گے. تو پروگرام ختم ہوا تو بات سمٹی. کہنے لگے یار ہم انسان ہیں نا, تو کوئی بندہ کبھی غلط بات کہہ دے تو ہمیں پھر دکھ بھی تو لگتا ہے نا. اچھا پھر ہمارے ذہن کو تکلیف بھی تو ہوتی ہے نا. تو میں رات کو خدمت میں حاضر ہو گیا ملاقات کرنے کے لیے. شفقت فرماتے ہیں توجہ. تو میں نے کہا استاد صاحب یہ دیکھیں, ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں, یہ چھوٹا بھی ہمارے لیے لفظ بڑا ہے, ہم اس سے بھی چھوٹے ہیں. لیکن یہ دیکھیں استاد صاحب کیا آپ نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے کہ جب مکہ والے رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تو قلب ناس پر بڑا صدمہ گزر جاتا, اور ایک موقع پر تو رب کائنات نے یہاں تک کہہ دیا کہ محبوب لگتا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی خاطر اندر سے ہلاکی ہو جاؤ گے. اتنا صدمہ کھاتے ہو آپ, اتنا ان کے لیے غم زدہ ہوتے ہو. تو پھر تسلی کے لیے رب کائنات نے آیتیں اتاری ہیں اور اپنے محبوب کو کہا ہے کہ محبوب کوئی بات نہیں, اگر آپ سے ایسا ہوا ہے تو پہلے بھی انبیاء سے ایسا ہوا ہے. تو تسلی کے متعلق آیات کا نزول, اس دن میں نے استاد گرامی سے یہ 2-4 باتیں کی, ان کی طبیعت مسکرات دی, ہنس پڑے, خوش ہو گئے. میں سلام کر کے واپس آ گیا. تو سورہ ہجر میں ہم یہ بات پائیں گے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب پاک کو تسلی دی ہے. محبوب بڑا غم ہو گیا ہے نا, یہ دیکھو اس ولید کے پتر نے یہ کیا کر دیا ہے, آپ کے خلاف کی بات کر دی ہے, آپ کو تانا دے دیا ہے اور آپ کو گالی دے کر بھاگ گیا ہے. محبوب غم نہ کریں, بس یہ ہوتا ہے میری, آپ انہیں نہ دیکھا کریں نا, آپ ہمیں دیکھا کریں. ختم اللہ علی قلوبہم میں یہ راز پنہا ہے کہ رب کائنات نے آقا حضور رحمت عالم کو اس قوم میں بھیجا جن کے بارے میں خود رب نے کہا یہ آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں انہوں نے ماننا تو نہیں ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان کے لیے برابر ہے. وہ جو تھے گدھے اور کافر جو تھے ان کے بارے میں رب کائنات نے کہا. بیضاوی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کہنے کے باوجود یہ کہا گیا تبلیغ آپ انہی میں کریں.
اللہ انہوں تو ماننا نہیں ہے، تبلیغ ان میں کیوں کریں؟ تو بیضاوی نے کہا کہ بات یہ تھی کہ تبلیغ کرنے کے نتیجے میں یہ مانے یا نہ مانے تو جس رب کے نام کا پرچار کرو گے وہ عرش والا تو راضی ہو رہا ہوگا نا، وہ تو خوش ہو رہا ہوگا نا۔ تمہیں اپنے رب کی طرف نظر کا رکھنا، توجہ کا رکھنا، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، ادھر تو قرآن اتر آیا کرتا تھا، اب ہم تو وہ نہیں ہے نا کہ جن پر قرآن اترے، البتہ ہمیں اللہ کی رحمت کے اترنے کی امید تو ہے نا، اللہ کی مدد سے کے اترنے کی امید تو ہے نا۔ اگر چاہ لیا تم میں سے کسی نے کہ میں جی ابلاغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کے محراب کے لیے خدمت اور نوکری سر انجام دینا چاہتا ہوں، انداز ہے نا اپنا اپنا، کوئی بول کر، کوئی دعوت دے کر، کوئی جھاڑو دے کر اور کوئی دریا بچھا کر، یہ ساری خدمتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دین پاک کی۔ تو میں کہوں گا کہ اگر کبھی یہ سوچ لیا ہے تو پھر تھوڑی سی جگہ رکھ لینا کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور سب سے زیادہ کون ہے جو بلا اور مصیبتیں سہنے میں شدید ہوتے ہیں؟ میں انبیاء ہوتے ہیں، پوچھا پھر میں صالحون ہوتے ہیں۔ تو جو جتنا پیغمبر سے قریب ہوا کرتا ہے اس کی طرف بلاؤں کا رخ، مصیبتوں کا رخ، آزمائشوں کا رخ، صدموں کا رخ، غموں کا رخ اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ گوناگوں تمام تر مضامین بھی ہم تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ آج کے جو ہمارے ٹائم پیریڈ کے لحظے بنتے تھے وہ اس صورت کے تعارفی پروگرام میں ہی گزر گئے، تو میں اگلی آیات کو کھول کر آپ کی خدمت میں بیان نہ کر سکا۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ کافر لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے تو اس موقع پر کہیں گے، اے کاش کہ ہم مسلمان ہو ہی چکے ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، محبوب چھوڑے پڑے ان کو، یہ کھائیں پیئیں موج مستی کر لیں، فسوف یعلمون، ان قریب وقت آنے والا ہے ان پر سارا راز کھل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس نے کیا منزل کمائی ہے، کس نے کیا کھٹائی حاصل کی ہے، کس نے کیا کھٹا ہے، یعنی قریب ان پر راز کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ترجمہ میں نے پھر سے ان دو آیتوں کا سنا دیا، اگلی نشست میں ہم ان دو آیات طیبات اور پھر اگلے اسباق کی طرف بڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ بس آپ کو میں پھر کہوں گا کہ گزشتہ جمعرات کو ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی محبتوں کے سبق سیکھے، رسول اللہ کی عقیدت مندیوں کے سبق سیکھے، ایک بار پھر ہم تازہ دم ہو گئے، تو پھر سے ایک بار محنت کا شور ڈالو، محنت کا غلغلہ ڈالو، اور جو اپنے پیچھے رہے ہوئے ساتھی ہیں انہیں ٹیک دے کر، سہارا دے کر، محبت سے ساتھ لانے کا اہتمام کرو تاکہ مصطفی قافلہ ایک بار سے پھر سے جڑ جائے۔ یہ بندے ٹوٹ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اتر آتے ہیں، سو مجبوریاں بھی تو بندوں کی ہوتی ہیں، وہ ایک مجبوری میں الجھے پھر الجھتے ہی چلے گئے، تو ایسے تمام دوستوں کو سمیٹ کر تو پھر سے اپنے قافلے کو مضبوط کیجیے۔ بس یہ 2-4 سال اور گزر گئے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کرے گا یہ والناس کے قریب ہم ہو ہی جائیں گے، اور 2-4 سال تک میں آپ کی منتیں کرتا رہوں گا کہ یار آیا کرو، مہربانی کیا کرو، اور جس دن والناس ہو گیا نا پھر اس دن سے منتیں ختم، پھر اس دن کے بعد دعوت دوں گا۔ یہ دعوت عربی میں دعوت ہے اور پنجابی میں اس کا ترجمہ منت ہے، بلانا کسی کو بار بار کہنا منت ہی تو ہوتا ہے۔ یہ 2-4 سال مجھ سے اور منتیں کروا لو تو پھر جب والناس ہو جائے گا پھر آپ کی منتیں نہیں کروں گا، پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ کی توفیق سے آپ نے قرآن پاک سارا ایک بار دیکھ لیا ہے، میں نے بھی چلو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ایک بار بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔